السلام علیکم۔ گزشتہ کئی سالوں سے میں دعوت اسلامی سے وابستہ رہی اور میں وہاں پر جا کے ایک اطمینان محسوس کرتی رہی کہ شکر اللہ کا کہ کوئی ایک ایسا سنیوں کا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہمیں دین کی اچھی تعلیم دی جاتی ہے اور واقعی دی بھی جاتی رہی۔ ہم نے بہت کچھ سیکھا، بہت چندے جمع کیے، مانگے، اپنے پاس سے بھی دیے، جو بھی ہماری حیثیت تھی ہم نے کوشش کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی تنظیم میں پارٹیسپیٹ کریں۔ لیکن کچھ سالوں سے آن اینڈ آف کچھ عجیب باتیں کھلے عام ایک اسلامک چینل یعنی ہمارے مدنی چینل پر چل رہی تھی۔ شروعات میں مطلب اچانک سے ایک نعرہ لگا دیا گیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور پھر جیسے جیسے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کے بعد مولا علی علیہ السلام، اور ان کے بعد ایک نام کا اور اضافہ کر دیا کہ معاویہ جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی، بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ، اس طرح کے نعرے لگائے جانے لگے۔ تو سوچا کہ یہ ہمیں مطلب ہم نے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ان کے بارے میں تو ہم نے شروع سے ہم سنتے پڑھتے آئے ہیں، ذرا ان کو بھی پڑھیں ان کے بارے میں۔ اور جب پڑھا تو افسوس ہوا کہ جب ہم جیسے گھر میں بیٹھ کے یا صرف اجتماعات میں جانے آنے والے لوگ وہ اس چیز کو تاریخ کو کھنگالتے ہیں تو جو نظر آیا وہ اس نعرے کے بالکل برخلاف تھا۔ تو پھر کیا مطلب واپس آپ کو اس چیز کا نہیں پتا، اور افسوس یہ ہے کہ یہ سلسلہ رکا نہیں، بڑھتا رہا اور بڑھتا ہی جا رہا ہے، کیونکہ بابا جانی کو یا انہیں بتانے والوں کو پتہ نہیں دین میں کیا نئی اختراع کرنی ہے، لیکن اب صاف صاف مجھ جیسے اکثر لوگوں کی عقل ٹھکانے آنے لگی ہے کہ معاملہ کوئی اور ہے۔ امیر معاویہ بے خطا بے گناہ سے جو نعرہ شروع ہوا وہ ابتدا تھی، اس کے بعد پے در پہ جو بیانات آنے لگے ان میں ساتھ سے یہ بات صاف ہوتی چلی گئی کہ جس طرح اہل بیت اطہار و مناقب کو حتیٰ کہ ان کے ناموں تک کو مختلف طریقوں سے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر معذلہ کم کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سائیں کہ آپ کے لاکھوں فالوورز ہیں اور وہ آپ کو چاہتے ہیں، اور کبھی ہم بھی ان میں سے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اندھی تقلید میں بھی ہم اس حد تک اندھے نہیں ہوئے تھے کہ خود تحقیق نہیں کر سکیں۔ جب ہم دین سیکھتے تھے تو بھی اسی لیے کہ یہ دین ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ہمارے نبی ہیں وہ، اور ان کی آل ہمارے سروں کے تاج ہیں وہ، اور کوئی بھی جیسے وراثت میں کوئی دوست حقدار نہیں ہوتا، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ آپ کسی ایسے شخص کو جوڑ دیں جو کوئی بھی تحقیق کرے تو اسے پتہ چل سکتا ہے کہ ابو سفیان و معاویہ کن لوگوں میں سے تھے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو ہی غیر محسوس طریقے سے یا جان کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دین میں بگاڑ پر بھاری رقم مل رہی ہے، تو جناب ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا۔ پہلے تو یہ چندہ جو صدقات، نفلی صدقات، کسی کا انتقال ہو گیا اس کی نمازوں کے فدیات اور بہت سارے طریقوں سے ہم یہاں پر پیسے دیتے رہے، لیکن کیا ہوا کہ اچانک سے یہ معاویہ 5ویں نمبر کے صحابی بن گئے اور حضرت زین العابدین کا نام رکھنے پر پابندی ہو گئی۔ اچھا ایک واقعہ سن لیں کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کا کوئی سینٹر وغیرہ ہے یا کوئی مدرسہ ہے، واللہ عالم کوئی اسی طرح کا معاملہ ہے، مطلب کیا میں اس کے بارے میں کھل کر بتاؤں۔ تو ان کے ایک بچوں میں سے ایک بیٹے کا نام زین العابدین ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چلا تو اس نے یہ کہا کہ بھائی میں تو پریشان ہو گیا، اب میں کہاں سے اس بچے کا نام، اس کے برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر بھی یہی نام لکھا ہوا ہے اور میرا تو نام یہی، اس بچے کا تو نام ہر اس کے ڈاکومنٹ پر یہی ہے، اگر میں یہ نام نہیں بدلتا تو میرا تو یہ کاروبار نہیں چلے گا، کیونکہ یہ کاروبار ہی بن چکا ہے۔ خیر اب وہ پریشان ہے کہ اب کیا کیا جائے، یعنی انہوں نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا۔ اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وقت شہادت بے وضو تھے، تو بھائی ہم نے اپنے اجتماعات میں سنا کہ اللہ کے کچھ ولی تو ایسے ہیں کہ 2 مہینے تک جن کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، تو کیا میرے آقا کے نواسے مطلب کیا ان ولیوں سے بھی مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آئی بات۔ ویسے جیسے آپ نے توجیہ بتائی نا کہ زین العابدین کا مطلب ہے عبادت گزاروں کی زینت، اور اب کون ایسا ہے
تو بھائی پھر عابد، زاہد، طاہر، اطہر اور اس طرح کے بے شمار جو نام ہیں وہ بھی چھوڑ دینے چاہیے، کیونکہ اب تو نہ کوئی عبادت گزار ہے، نہ زاہد و پارسا ہے، نہ پاک و طاہر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں تو پھر اور نہ کوئی بہادر حیدر کرار جیسا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ نام بھی نہیں رکھا جائے گا، آگے اب آئے گا یہ بیان بھی۔ تو مجھے یہ بتائیے پھر کیا نام رکھیں؟ ابو سفیان، معاویہ، یزید؟ کیونکہ اسی طرح کے مزاج کے لوگ ہیں اب تو۔ وہ ایک بات موصوف نے کہی کہ جہاں معاویہ سے بغض رکھنے والے ہوں تو ایسی گلی میں تو ہمیں جانا ہی نہیں ہے، وہاں جانا بھی ہمارا کام نہیں۔ تو بھائی یہ بتا دیں کہ جہاں مولا حسن و حسین علیہ السلام سے بغض رکھنے والے ہیں، کیا مطلب وہاں جائیں؟ مطلب ان کے پاس جانا چاہیے جو ان کے مراتب میں کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو سرداران جنت ہیں، جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو پھر ان کو چھوڑ کے کس کے پیچھے لگا رہے ہیں ہمیں؟ اور ہاں، یاسر بن عمار سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، مفہوم عرض کر رہی ہوں کہ یاسر تمہیں ایک باغی گروہ شہید کرے گا، اور ہم سب کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے نا کہ مفہوم ہے کہ یہ خود کچھ نہیں کہتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ ہی کے اذن سے فرماتے ہیں۔ تو میں اب شرمندہ ہوں اس بات پر کہ میں نے اتنے سال اپنی مطلب دن رات ایک کیا اور سارا وقت دعوت اسلامی کو دیا، لوگوں سے چندے مانگے، خود اپنے پاس سے جو کچھ بھی تھا ہم نے خرچ کیا، لیکن آج ہم کہاں آ کر کھڑے ہو گئے؟ مجھے تو اب ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مر کے جب قبر میں جائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دکھایا جائے تو ہم تو پہچان لیں گے شاید، لیکن ایسا نہ ہو کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے منہ پھیر لیں کہ تم ہو وہ لوگ جنہوں نے میرے نواسوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مطلب تم سے لوگ کہتے رہے اور تم یہ سن کے آگے بڑھتے رہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو پرانے لوگوں کی جھگڑے تھے، پرانے لوگوں کی باتیں تھیں، تو ہم اب اس بارے میں کیوں بات کریں؟ لکھنے والے لکھ گئے تو لکھنے والے تو بہت کچھ لکھ گئے، ہمارا کام ہے نا کہ پھر ہم تحقیق کریں، اپنے اس کی حفاظت کریں، اپنی ایمان کی حفاظت کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں حشر میں ہمارے لینے کے دینے پڑ جائیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔